غزوہ خندق کے موقع پر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، اور مدینے کے باہر اگر آپ کوئی جنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ سرکار کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے عرب قبائل کا ساتھ دیا، کفار کا ساتھ کیا، بے وفائی کی۔ اس وقت ایک قبیلہ یہودی کا سرنڈر ہوا، بنو نضیر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کہیں بھی جانے دیجئے اور ہمارے جرم کو معاف فرما دیجئے۔ سرکار نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی، مدینے سے وہ نکل گئے۔ لیکن ایک قبیلہ جو بہت خود کو ہوشیار سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کفار قریش کو، کفار عرب کو سخت مزہ چکھا دیا، اگر ہم ہوتے تو ہمارے سامنے یہ مقابلے کے لیے ٹھہر نہ سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے قبیلے کے علاقے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا، اور 21 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی جس طریقے سے بنو نضیر کو آپ نے جانے کی اجازت دے دی، ہمیں بھی دے دیں۔ سرکار نے فرمایا اب نہیں۔ انہوں نے کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سعد ابن ابی معاذ کو بھیجتا ہوں، ان سے تم گفتگو کر لو اور معاملہ ان سے طے کرو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ابو لبابہ ابن منذر کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے، حضرت ابو لبابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ گئے۔ اب جیسے ہی گئے تو اب وہ قبیلہ جہاں آباد تھا اسی علاقے کے اندر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی بھی رہتی تھی۔ تو اب ان لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں اگر ہم نے منظور نہ کی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی سے ایسے اشارہ کیا، لیکن اشارہ کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، حضور کا راز میں نے فاش کر دیا، سرکار کے پلان کو میں نے عیاں کر دیا۔ اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ کی فیملی وہاں رہتی تھی، تو حضرت ابو لبابہ کو یہ خیال آیا کہ میرا مال اور میری اولاد وہاں پر ہے، اگر یہ بچ گئے تو میری اولاد اور میرا مال بھی بچ جائے گا۔ اور اسی فکر کے اندر اور اسی سوچ کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا تھا۔ لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور کہہ دیا کہ جب تک کہ رب قدیر مجھے معاف نہیں فرمائے گا میری معافی کی کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر زندہ تھا، احساس موجود تھا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو لبابہ تم ڈائریکٹ میرے پاس آتے تو تمہاری معافی کی کوئی صورت نکالی جاتی، لیکن تم نے تو براہ راست رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب رب کی طرف سے معافی کے اعلان کا انتظار، جب رب کی طرف سے معافی کا پروانہ آئے گا تب اس کے بعد تمہاری معافی ہوگی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی اہلیہ آتی، حضرت ابو لبابہ کو کھول دیتی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے۔ اب آپ سوچیں ستون سے بندھے ہوئے تھے، ایسے موقع پر بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ ذرا سوچو، اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ دنوں کے بعد رب قدیر کی طرف سے معافی کا پروانہ آیا،
معافی کا اعلان آیا، اللہ اکبر، انہیں سنایا گیا تو کہتے ہیں نہیں، میں ابھی بھی آزاد نہیں ہوں گا جب تک کہ حضور اپنے ہاتھوں سے میری رسی نہ کھولے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی۔ اب آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب کے یہ عاشق برجستہ کہتے ہیں سرکار آپ کے حکم کی عدولی اور آپ کے فرمان کے خلاف اور آپ کے راز کے افشاں کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ بنی میرا مال اور میری اولاد۔ حضور میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں میں وہ محلہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میرا جتنا مال تھا وہ مال سب اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بڑے سے بڑے جرم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مال اور اولاد سے زیادہ تم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کو پرائیورٹی دو، اس لیے کہ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ مال اور اولاد کی محبت کے اندر یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کہتا بلکہ قرآن ایسے لوگوں کو گھاٹے میں کہتا ہے، خسارے میں کہتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تجارت کرتے ہوں یا اولاد کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب نماز کا وقت آ جائے، جب اللہ کے ذکر کا وقت آ جائے، جب اللہ کی یاد کا وقت آ جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان میدان جنگ میں خود کو اتار دیتے، لیکن اتارنے کے بعد ان کی پوزیشن کیا ہوتی؟ تو کامیابی کے اس نسخے پر عمل کرتے کہ میرے کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایمان والوں سے فرمایا گیا، یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب وہاں پر تشریف فرماتے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خندق کے قریب ہر جگہ پر دوڑتے گھومتے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آقا سجدے میں ہیں اور ہم 7 مرتبہ گھوم پھر کر کے آئے، آقا کو سجدے میں ہی دیکھا اور آقا سجدے میں جو ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس ذکر کی وجہ سے پروردگار جل جلالہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کو بھی نہ بھولیں اور دنیا میں اتنے محو نہ ہو جائیں، اتنے ڈوب نہ جائیں، اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ اپنے کریم کی یاد کا بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ بس آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ درخت کا کوئی پتہ، چونکہ آج اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ یاد رکھو درخت کا کوئی پتا درخت سے ٹوٹ کر نیچے اس وقت تک نہیں گرتا جب تک کہ وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، لیکن یاد رکھنے سے مراد یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی کام کریں
اس سے آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ تسبیح و تحلیل و تکبیر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کچھ بھی کرو تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا کو یاد رکھو کہ یہ کام مولا کو پسند ہے یا نہیں، یہ کام کروں گا تو مولا ناراض تو نہیں ہوگا، یہ کام کروں گا تو مولا کی ناراضگی کو دعوت تو نہیں دی جائے گی، اور کون سے کام سے میرا مولا خوش ہوگا اس کام کی طرف توجہ دو اور وہی کام کرو۔ جب ہر کام کے کرنے کے اندر اللہ کو یاد رکھو گے تو میرا کریم بھی کرم کی نظر فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا اور خسارے سے بچا لے گا، نقصان سے بچا لے گا۔ نقصان میں تو وہ ہوتا ہے جو مولا کو بھول جاتا ہے، جو مولا کو یاد رکھے مولا کبھی اسے گھاٹے میں گرفتار نہیں فرماتا۔